السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النمل کی آیت نمبر 34 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها۔ وہ ملکہ کہنے لگی کہ بے شک بادشاہ، ملوک یہ ملکن کی جمع ہے۔ اس عورت کے بارے میں بعض روایات میں اس کا نام بلقیس ذکر کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے کہیں بھی اس نام کا ثبوت نہیں ملتا، تو یہ بات ظاہر ہے کہ اگر اس نام کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ذکر کر دیتے۔ بہرحال یہ اسرائیلی روایات کے مطابق اس عورت کا نام بلقیس تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ تھی سمجھدار خاتون اور تاریخ سے شوق رکھنے والی تھی۔ کہنے لگی کہ بے شک بادشاہ، ملوک یہ ملک ان کی جمع ہے، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا تو اس کو بگاڑ دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلیہا اذلہ اور وہ وہاں کے رہنے والے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یعنی کہنے لگی کہ بادشاہوں کا کسی علاقے کو فتح کر لینا علاقے کے لوگوں کے لیے بگاڑ سے خالی نہیں ہوتا۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ یعنی یا تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ ہاں واقعی ہی ایسے ہی بادشاہ کرتے ہیں، یا پھر یہ بلقیس نے ہی یا اس ملکہ نے ہی اپنے طور پر اس بات کی تاکید کی کہ اور یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ کہنے لگی کہ بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف کچھ تحفے، فناظرہ پس ہم دیکھنے والے ہیں کہ قاصد کیا جواب دے کر لوٹتے ہیں، یعنی سلیمان علیہ السلام قاصدوں کو کیا جواب دیتے ہیں، مرسلون یعنی جن کو ہم بھیجیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تحائف لے کے جانے والے زیادہ لوگ تھے، ایک سے زیادہ تھے، اور دوسرا یہاں اس عورت کی عقل مندی اس بات سے بھی ظاہر ہوئی کہ اس نے وہ تحائف بھیجے جو وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کے لیے مناسب سمجھتی تھی، اور اس لیے بھیجے کہ اگر تو سلیمان علیہ السلام بادشاہوں کی طرح کے ایک بادشاہ ہیں جو اپنی سلطنت کو بڑھانے کے حریص ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت دور دور تک پھیلے، تو پھر وہ ہدیہ قبول کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس بھی دولت بہت ہے، ہم ان کو سالانہ یا کبھی کبھی یا جس طرح بھی طے ہوگا کچھ نہ کچھ بھیجتے رہیں گے اور اپنی جگہ پر ہم قائم رہیں گے۔ لیکن اگر وہ واقعہ ہی ایک نبی ہوئے، جس طرح ان کے خط سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس خط کو رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم مجھ پر چڑھائی کرنے کی کوشش نہ کرنا بلکہ مسلمان ہو کر آ جاؤ، تو اگر واقعی ہی وہ دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کا مین مقصد یہ ہے، تو پھر نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ بات کو مختصر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ پس جب وہ آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام نے کہا أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ کیا تم مال دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بس جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ تم اپنے تحائف پر اترانے والے، خوش ہونے والے ہو۔ یہاں جاء یہ واحد کا صیغہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جو وفد آیا ہوتا ہے اس کا جو امیر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اسی کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ایک شخص کا یہاں نام لیا کہ جب وہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہت بہتر عطا کر دیا ہے۔ ارجع الیہم ان کی طرف لوٹ جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم
پس ہم ضرور ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے لا قبل لہم بہا کہ جن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اس طرح سے کہ وہ رسوا ہونے والے ہوں گے۔ یعنی انہوں نے سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مجھے لالچ دے کر اپنے شرک پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے حملے کی دھمکی دی، اور تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر اور تحائف جو لے کر آئے تھے ان کو لے کر واپس چلے گئے۔ یہاں ہمیں ایک یہ نقطہ بھی ملتا ہے کہ ویسے تو تحفے کو رد کرنا یہ بری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ ایک صفت تھی کہ آپ تحفے کو قبول کیا کرتے تھے اور اپنی ذات کے لیے قبول کرتے تھے، جبکہ صدقہ قبول کرتے تھے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، خود نہیں استعمال کرتے تھے لیکن تحفہ اپنی ذات کے لیے قبول کرتے تھے۔ لیکن اگر اس کے بھیجنے والے میں کوئی قباحت ہو یا وہ تحفہ اسلام کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہو، کوئی ایسی یعنی لالچ کے طور پر یا رشوت کے طور پر دیا جا رہا ہو، تو اس رکاوٹ کی وجہ سے اس تحفے کو رد کیا جا سکتا ہے، یا اس کے قبول کرنے میں کسی شر کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں بھی تحفہ رد کیا جا سکتا ہے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بات کو مختصر کیا ہے، چونکہ قرآن مجید ہے ہی عبرت دلانے والی کتاب، یہ ناول اور کہانی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان قاصدوں کے آنے اور جانے کے تمام واقعات کو جو پرکشش تھے وہ ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کو حذف کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کی بات کا ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ جب وہ لوگ پہنچے اور انہوں نے ساری خبر دی تو ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ خود آ کر بات کرنے کا ارادہ کیا اور وہ وہاں سے چل پڑی۔ تو جب اس کے چلنے کی خبر سلیمان علیہ السلام کو پہنچی تو انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو کہا ایکم یأتینی بعرشھا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت لے آئے قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان ہو کر آ جائے۔ یعنی یہاں معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس کے آنے کی خبر پا چکے تھے، تو ایسی صورت میں انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنی مشاورتی کونسل کے سامنے یہ بات رکھی کہ اس کا تخت کون لے کے آئے گا۔ اگلی آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوا کر اس میں کچھ تبدیلی کی جائے، اگر تو وہ پہچان لے گی تو عقل مند ہے، اگر وہ نہیں پہچانے گی تو اس کو یہ سمجھایا جائے گا کہ جس طرح تم اپنے تخت کو پہچاننے میں غلطی کھا گئی ہو، اسی طرح تم اپنے رب کو پہچاننے میں بھی غلطی کھا گئی تھی، اور یہ اس کی شرک سے توبہ کے لیے یہ معاملہ معاون ہو جائے گا۔ یہی وجہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو منگوا کر اس میں تبدیلی کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی کیا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک شیشے کا اس طرح کا محل بنوایا جس کے نیچے پانی تھا، اور وہ دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ پانی ہی ہے، اور وہ واقعہ ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک سرکش جن نے کہا، عفریت یعنی شر پسند، سرکش اور طاقتور جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں اس کو لے آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس کچہری یا اس مجلس سے اٹھیں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر بڑی قوت والا اور ایمانت والا ہوں۔ یعنی اس نے اپنی ایمانت داری کی اور قوت کی، اس نے یہاں دلیل یہ پیش کی کہ میں اس کو لانے پر قادر ہوں، اور اس نے یہاں اپنی ایمانت داری کا خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ محل وہ عرش جو تھا، تخت جو تھا، وہ بہت قیمتی تھا اور اس پر واقعی ہی ایمانت داری کی ضرورت تھی۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، چونکہ سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت اس سے بھی جلدی چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے اس کی بات کو قابل توجہ نہ سمجھا۔ اسی اثناء میں ایک اور شخص جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ممکن ہے کہ وہ بھی جن ہی ہو، کیونکہ یہاں الذی کا لفظ ہے، یہاں اس کے بارے میں خاص نہیں کہا گیا اور رجل بھی نہیں کہا گیا کہ اس آدمی نے کہا،
تو الذی یہ جن کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور انسان کی طرف بھی۔ تو اس نے کہا جو ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کی مجلس میں ہی تھا، عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہنے لگا کہ میں اس کو لاتا ہوں آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی طرف آپ کی نگاہ لوٹے، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو لے آتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، پس جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو ٹھہرا ہوا دیکھا اپنے پاس، قال ھذا من فضل ربی، تو کہنے لگے کہ یہ تو میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر فانما یشکر لنفسی، اور جو کوئی شکر کرے بس بے شک اس کے شکر کا ثواب یا اچھا بدلہ اس کے نفس کے لیے ہے، ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، کفر کرے، فإن ربی غنی کریم، پس بے شک میرا رب غنی ہے، بڑی عزت والا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے جب اس تخت کا جلدی آنا ذکر کیا کہ اسے جلدی آنا چاہیے، تو صاحب علم شخص نے، وہ جن تھا یا انسان تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ پھر ایسے ہو گیا، وہ لے آیا۔ تو یہاں بہت سے لوگ اس طرف آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کون سا علم تھا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ٹامکٹوئیاں مارتے ہیں اور طرح طرح کے وظیفے اور طرح طرح کے الفاظ ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی، یعنی اسماء حسنہ میں سے کوئی تھا یا کیا چیز تھی۔ تو یہاں یہ چیزیں نہیں ہمیں سوچنی چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ بہت تھوڑے وقت میں بڑے دور دراز تک یہ ہو کر آ جاتے ہیں، جبکہ انسان کے پاس نہیں ہے یہ طاقت، اور جنات کے پاس ہے، اور فرشتوں کے پاس جنوں سے کئی گنا زیادہ ہے کہ وہ بھی اپنی ہیئت بدل لیتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور بہت لمبا چوڑا کام اتنے معمولی وقت میں کرتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کہ اب آپ دیکھیں کہ ملک الموت یہ پوری دنیا کے انسانوں کی روح قبض کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1 منٹ میں پوری دنیا میں کئی لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک الموت میں اتنی سرعت ہے، تیزی ہے کہ وہ پوری دنیا کا چکر اتنی جلدی لگا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے۔ تو ایسے ہی جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی ہے، یہ بھی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں۔ بہرحال جو چیز مقصود ہے بیان کرنا وہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس ٹھہرا ہوا دیکھا تو اس وقت وہ فخر سے انہوں نے سینہ تان کر کوئی کلمے نہیں کہے، بلکہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یعنی اسی کا کرم ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے آگے ایک اور بات بھی اس طرح کی جس سے ان کی انکساری کھل کر سامنے آ گئی، کہنے لگے کہ یہ تو میرے لیے آزمائش ہے کہ میں اتنی بڑی نعمت اور اس طرح کی بادشاہت ملنے پر اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ پھر آگے اور بھی انہوں نے جو بات کہی وہ اس سے بھی بہترین تھی، کہنے لگے کہ جو شکر کرتا ہے، شکر تو اس کے اپنے نفس کو ہی فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سب ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، جس طرح ایک شخص کے دل میں تو ایک ہی طرح کا خیال ہوتا ہے نا، تو سب مل کر ایک شخص کے متقی دل کی طرح، متقی شخص کے تقوی اختیار کرنے والے دل کی طرح ہو جائیں، تو میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ سب ہی مل کر ایک فاجر اور فاسق انسان کے دل کی طرح ہو جائیں، جس میں یعنی انکار ہی انکار ہے، تو میری بادشاہت میں ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے۔ یعنی انسانوں کی نیکی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں کرتی، اور انسانوں کا انکار اور سرکشی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرتی۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ذکر کی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اگر میں انکار کر دوں یا جو بھی شخص انکار کرتا ہے تو میرا رب تو غنی ہے، بڑی عزت والا ہے، اس کے غنا اور اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا۔
قال نکروا لها عرشها، پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے اس تخت کو منگوایا تھا اس مہم کو شروع کیا گیا۔ فرمایا نکروا لها عرشها، اس کے تخت میں تبدیلی کر دو، بدل دو کچھ چیزوں کو اس عرش سے، اس تخت سے۔ ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے کہ وہ ہدایت پاتی ہے یعنی پہچان لیتی ہے، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچانتے، یعنی دیکھیں گے کہ اس کی عقل اور سمجھ کیسی ہے۔ فلما جاءت، پس جب وہ آئی، قیل اہکذا عرشک، کہا گیا کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ قالت کأنہ ہو، وہ کہنے لگی کہ شاید کہ یہ وہی ہے، یعنی یہ اس کی عقل مندی کی دلیل ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ وہی ہے، یا یہ وہی نہیں ہے، یا یہ کیوں ہوا، وہ نہیں، کہنے لگی کہ شاید یہ وہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا، اور ہمیں علم دیا گیا ہے اس سے پہلے، وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسلام لانے والے ہیں۔ یعنی اس نے دیکھا کہ یہاں میری آزمائش کا مرحلہ ہے، تو اس نے جلدی سے یہ بات کی، سلیمان علیہ السلام کے نبوت کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ بات تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گئی ہے کہ آپ کی علمی اور مالی اور مادی قوت بہت زیادہ ہے، اور ہم مطیع اور فرما بردار ہو کر آئے ہیں، یعنی سرکشی اور جنگ لڑائی کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم فرما برداری کے لیے آئے ہیں۔ یہاں اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ عورت کی عقل اگرچہ مرد سے کم ہے، لیکن تمام عورتیں ایک طرح کی نہیں ہیں۔ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کی عقل بہت اچھی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں کی بڑی تعریف فرمائی۔ سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ یعنی جس طرح کھانوں میں سرید افضل ہے، ایک یہ عربی کھانا ہے، تو اس طرح عورتوں میں عائشہ افضل ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، فطانت بھی قابل دید اور یعنی بہت ہی زیادہ تھی، تو اسی طرح اس عورت نے بھی عقل مندی کا اظہار کیا، تو کہنے لگے کہ ہم سب آپ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک دیا اس چیز سے جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ ایک ایسی قوم سے تھی جو کفر کرنے والی تھی، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس کو شرک سے منع کر دیا، شرک سے روکا اور اس کو مسلمان کیا، اور وہ کافروں میں سے تھی، اب مسلمانوں میں سے ہو گئی۔ قیل لها ادخلی الصرح، کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، یہ دوسرا مرحلہ تھا، کیونکہ پہلا امتحان اس کا تخت کے بارے میں تھا، وہاں تو وہ کامیاب ٹھہری۔ اب وہ ایک ایسے محل میں داخل ہونے لگی کہ جو دیکھنے میں پانی ہی پانی تھا، لیکن اس کے اوپر شیشے کی ایک تہہ تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً، پس جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو گمان کیا کہ یہ گہرا پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، یعنی کپڑا کچھ اوپر کر لیا۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ صرح کا معنی محل، ممرد یعنی جڑاؤ کیا گیا ہے، من قواریر شیشوں سے، یعنی جب اس نے اپنے کپڑے کو اوپر تھوڑا کیا تو سلیمان علیہ السلام نے بات کو کھول دیا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ یعنی یہاں وہ غلطی کھا گئی کہ اسے اس شیشے کا احساس نہ ہوا، تو ظاہر ہے کہ حیران بھی ہوئی ہوگی، کیونکہ لجہ یہ گہرے پانی کو کہتے ہیں، تو گہرے پانی سے عورت کا گزرنا یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس نے سوچا ہوگا کہ اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں تو شاید اس میں سے گزرا جائے گا، یا جس طرح بعض اوقات انسان کسی کام کو شروع تو نہیں کرتا، لیکن اس کے شروع کرنے سے پہلے کچھ اس کی تیاری کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیسے کروں۔ اس طرح اس نے اپنے کپڑے کو سمیٹا تاکہ وہ قدم آگے اٹھائے، تو جب دیکھا کہ اس میں جھجک ہے تو سلیمان علیہ السلام کا مقصد حل ہو گیا، اور انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ یہ شیشے کا محل ہے، اور اس کو یہ بات واضح کر دی، اس کی سمجھ میں یہ بات ڈال دی
کہ جس طرح تم یہاں غلطی کھا گئی ہو کہ تم نے اس شیشے کو محسوس نہیں کیا اور اس کو پانی سمجھا، ایسے ہی تم اپنے رب کے پہچاننے میں بھی غلطی کھا گئی تھی کہ جس صورت کو تم پوج رہی تھی وہ تمہارا معبود نہیں تھا، اور تمہارا معبود وہ ہے جو سورج کا خالق ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی، وہ کہنے لگی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اسلام لے آئی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اس نے بظاہر اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا اقرار کیا، اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہی تھی، یعنی اس کی گزشتہ زندگی درست نہیں تھی۔ تو اس واقعہ سے جہاں ہمیں بہت کچھ معلوم ہوا، وہاں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شرک جیسا گناہ، یعنی بالکل کھلا اور واضح قسم کا شرک، ایسا شخص بھی اگر اللہ کے سامنے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کے عمل کو معاف نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، اور اس کے علاوہ باقی گناہ جو ہیں ان میں سے بھی جن کو چاہے گا بخشے گا۔ یعنی باقی گناہوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ جبراً اللہ سے معافی لی جائے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ وَیغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ معاف کرے گا۔ اور جب کوئی بھی شخص اللہ کے سامنے تائب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو وہ چاہے شرک ہو، قتل ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا پروانہ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں معافی کی توفیق عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔